کر دیتا ہے، لاپرواہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اگر کوئی توبہ کا کہے یار کر لیں گے توبہ، چلے جائیں گے عمرے پر، حج کر لیں گے، اور ابھی تو لمبی، نہ اکبر الکبائر معاف کرتا ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ کب؟ کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے انسان، یہ آیت دلیل ہے اس پر، اور اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت کریمہ 18 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کریمہ 17 میں ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ جتنی بار بھی وہ توبہ مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالی ہر بار ان کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ توبہ کرتے وقت ایسے لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، ان کو اس گناہ پر افسوس ہوتا ہے، لیکن گناہ اگر دوبارہ ہو جائے تو وہ پھر بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی گناہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ مومن اگر کسی گناہ کا عادی بھی ہے وہ پھر بھی اللہ تعالی سے اپنا تعلق توڑتا نہیں ہے، جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان اس کو توڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کشمکش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر مہربانی کہ اللہ رب العالمین اس کی وہ سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کر کے اسے اپنی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا کون کون سا سچا مخلص مومن بندہ وہ گناہوں سے پریشان ہے، وہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، پھر بھی اس سے گناہ ہو رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور آخرت کا ڈر اور خوف ہے۔ حکیمہ، اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکیم ہونا ہی ہے کہ گناہ پر وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ انسان کر جاتا ہے، ایک مسلمان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر فوری گرفت کرنے لگ جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے کہ وہ گناہ کے بعد انسان کو فوری طور پر اپنے عذاب میں نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے، اسے موقع دیتا ہے، اسے سنبھلنے کے کئی موقع دیتا ہے،
تاکہ سنبھل جائے، یہ سدھر جائے، یہ باز آ جائے۔ تو یہ تو آیت کریمہ 17 میں خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے، خوش نصیب لوگوں کا کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ آیت کریمہ 18 میں بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بڑے بد نصیب ہے، بڑے بدبخت ہے، اور یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالی سے ان کا تعلق گہرا نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں 18 میں زبانی جمع خرچ کرنے والے غازیوں کا ذکر ہے کہ جو صرف زبان کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں کرتے، لیکن جو گناہوں میں وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے اور نہ ان گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ان گناہوں سے باز بھی نہیں آ رہے، نہ ان گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بد نصیب ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معصیت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ تو ایسے لوگ، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، اور ایسے لوگ وہ معافی مانگتے ہیں، لیکن اس وقت معافی مانگتے ہیں جب معافی مانگنے کا وقت گزر جاتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ 17 میں حدیث آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس پر موت کے آثار نہ آئے، جب اس کو لگے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کو ملک الموت نظر آ رہا ہے، اس وقت تو ہر انسان توبہ کرتا ہے، ہر انسان، ہر کافر توبہ کرتا ہے۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبے کا محتاج ہے۔ یہ تو اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے معاف کرنے کا ایک آپشن رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف بھی کر دیا جائے گا اگر تو معافی مانگو۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کو غفور الرحیم ہونا ہے، یہ کتنا مہربان ہے۔ تو فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، لِلَّذِينَ، ایسے لوگ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے رہتے برے کام، السیئات ہر قسم کا گناہ، سیئات، گناہ کو یہاں سیئات کا، اور سیئات سو سے، سو کا معنی برائی، بری چیز، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، ہر گناہ وہ بری چیز ہے، وہ برائی ہے، وہ معاشرہ بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا۔ اگر صحیح معاشرہ ہے، اگر کسی کی عقل صحیح کام کرتی ہے تو کوئی عقل مند بھی اللہ کے حرام کردہ کام کو وہ اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے لیے سیئات کا لفظ فرمایا کہ کیونکہ گناہ سے انسان اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ نماز ہے، نماز کا ٹائم نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ کوئی اچھا لگ رہا ہے، یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، تو یہ کوئی اچھا کام، برا کام کر رہا ہے۔ یعنی شیطان انسان کی عقل پر ایسے پردے ڈال دیتا ہے کہ جس کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انہیں غلط کر رہا ہوں، وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی جہالت ہے، اس اللہ نے فرمایا نا بجہالت، کہ دیکھو شیطان کس طرح ایک مومن کو جاہل بنا دیتا ہے۔ یہ جاہل بنانا ہے کہ گناہ کرتے وقت وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے اس حکم سے شیطان اس کو جاہل کر دیتا ہے، لاپرواہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں
توبہ نہیں کرتے. اگر کوئی توبہ کا کہے یار کر لیں گے توبہ, چلے جائیں گے عمرے پر, حج کر لیں گے, اور ابھی تو لمبی زندگی ہے, ابھی تو بڑا وقت ہے, کر لیں گے توبہ. اسی ٹال مٹول میں, اسی ہنسی مذاق میں, اسی ہر نصیحت کو ٹکرانے میں لگے رہتے ہوئے وہ کیا کہ اس کو ملک الموت آ جاتا, موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر, یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے, احدہم الموت, ان میں سے کسی ایک کو موت نظر آنے لگے, کہ ایسے شخص کو محسوس ہونے لگتا ہے ملک الموت, موت کا فرشتہ نظر آتا ہے. اسی طرح اس کو محسوس ہونے لگتے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں فرمایا کہ قریب المرگ شخص, اس کے اطراف میں جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, کسی ڈاکٹر کو دکھا دو, کوئی دم کر دو, کوئی علاج کرو اس کا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا شخص اس کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے والا نہیں ہوں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک قدرت, ایک شان ہے کہ بندے کو نظر آ جاتا ہے کہ دیکھو اب میں مرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کے قریب موت آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, قال, کہتا ہے, انی تبت الآن, میں اب توبہ کرتا ہوں. اب توبے کا کیا فائدہ, اب تو توبہ کا وقت گزر گیا. ایسے موقع پر تو ہر کافر توبہ کرتا ہے. کیسے موقع, کس موقع پر, موت کے وقت. ایسے موقع پر تو ہر ایک توبہ نکالتا ہے. یہ توبہ اللہ کو نہ پسند ہے, نہ اس توبے پر اللہ معافی کرے گا, معاف نہیں کرے گا, معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. قال انی تبت الآن, اتنی لیٹ کر دی اس نے توبہ, اتنی لیٹ کر دی. گناہ کر رہا تھا 1 مہینہ, 2 مہینہ, سال, 2 سال, 3 سال, اس نے پوری زندگی اللہ کے حضور توبہ نہیں, اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوا, افسوس نہیں کیا, فخر کرتا تھا. فخر, ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, گناہ پر گناہ. اور اگر کوئی کہے کہ وہ ایسے لوگوں سے پھر بات نہیں کرتا, نہیں بھائی یہ بات مجھ سے نہیں کرو ورنہ میری تمہاری دوستی ختم. میں نماز پڑھتا ہوں, سب کام دین کو سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو میرا گناہ ہے بس اس کو رہنے دو. یعنی ایک طرح سے وہ فخر کر رہا ہوتا ہے, فخر, نصیحت کرنے والوں کو ٹوک دیتا ہے, ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس وقت اس گناہ سے روکنے پر, سمجھانے پر وہ اگر یہ جواب دیتا ہے کہ یار اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق دے گا. کیوں کہ اس کے دل میں توبے کا جذبہ ہے, معافی مانگنے کا جذبہ ہے. اور جو بالکل اکڑ گیا, تکبر میں آ گیا, تو ایسا شخص کب توبہ نکالتا ہے, موت کے وقت. قال انی تبت الآن, اب میری توبہ ہے. تو ایسی توبہ تو قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے جو مرتے ہیں کفر کی حالت, کہ کفر کی حالت میں مر رہے ہیں اور ملک الموت سامنے آ گیا, اب وہ توبہ کر رہے ہیں کہ توبہ ہے اس کفر سے, شرک سے. نہیں, نہ موت کے وقت اللہ کفر کا گناہ معاف کرتا ہے, نہ موت کے وقت اللہ اور کوئی گناہ معاف کرتا ہے. کفر, شرک یہ اکبر الکبائر ہے, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ. نہ اکبر الکبائر معاف کرتا ہے, نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے. کب کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے انسان. یہ آیت دلیل ہے اس پر. اور اس سے پہلے
توبہ کا دروازہ کھلا. ایسی توبہ کہ عذاب کو دیکھنے پر موت کو اپنے سامنے آ کر توبہ کرنا، ایسی توبہ تو فرعون کی توبہ کہلاتی. فرعون نے بھی اسی توبہ کی تھی نا. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرعون کو غرق کے عذاب نے گھیر لیا، کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں سمندر کے اس خشک راستوں میں اتر گیا، خشک راستوں میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی جو پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا اس کو ملنے کا حکم دیا کہ مل جاؤ، یہ خشک راستے ختم کر دو. تو جب ہر طرف نے حتی اذا ادرک الغرق، تو اس نے کیا کہا فرعون نے؟ قال، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کتنی بڑی توبہ کی اس نے. صرف یہ نہیں کہ میری توبہ، بڑے بڑے کلمات اس نے ادا کیے، بڑے بڑے کلمات کہ میں ایمان لایا، میری توبہ ہے، میں اس پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں فرما بردار ہو گیا، میں مسلم ہو گیا. اس وقت اس نے بھی کہا، اللہ کی طرف سے اسے کیا کہا گیا اس وقت؟ آل آنا، عذاب کے فرشتے نے کہا اب تم کہہ رہے ہو، تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ. لیکن اس وقت تم نہیں مانے، معجزات تمہیں دکھائے گئے، تم نہیں مانے، اور اب تم توبہ کر رہے ہو. وقد عصیت قبل، تم تو بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے تھے. وکنت من المفسدین، تم تو بڑے فسادی تھے. اب توبے کا موقع گیا. تو یہ بھی فرعون کی توبہ جو قبول نہیں ہوئی وہ اس وجہ سے کہ اس نے توبے کا جو موقع تھا وہ گوایا. بہت سارے موقع اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دیے، بہت سارے موقع. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں ذکر فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اس شخص کے پاس جس نے عمل صالح نہیں کیا، جس نے نیک اعمال نہیں کی، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے پاس جب موت آتی ہے تو موت کے وقت یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رب ارجعون، اے رب دنیا میں دوبارہ بھیج. یہ موت کا جو فیصلہ ہے، یا اللہ اس کو ملتوی کر دے، اس کو پوسٹ پون کر دے، اس کو مؤخر کر دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، موت کے فرشتوں کو واپس بلا لے. کیوں تمہیں زندگی چاہیے؟ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے میں نیکی کی زندگی گزاروں، نیکی کی. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہرگز نہیں. یہ تو صرف اس کی منہ کی بات ہے کہ عالم موت اس نے دیکھ لیا، موت کے فرشتے دیکھ لیے، وہ دوسرا جہان اس نے دیکھ لیا، اب یہ توبہ نکال رہا ہے، اب یہ معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، اب موت جو ہے اس کا وقت آ چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں اب جو ہے کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اور موت کے وقت وہ کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور. یہ دیکھیں قرآنی آیات ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ خوابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں کہ اگر ہمارا رویہ اس طرح رہا تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ موت کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہو، اے رب دنیا میں دوبارہ بھیج دے، یہ موت کا فیصلہ تھوڑا پیچھے کر دے، نیکیاں رہ گئی، صدقہ و خیرات رہ گیا، وَاقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تاکہ میں صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ پھر اس کو مہلت نہیں دیتا، مہلت کا ٹائم ختم۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، کتنی لمبی مہلت انسان کو ملی ہوئی ہے، مل چکی ہے اور مل رہی ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا ٹائم بھی نہیں پتہ نا، اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ موت کس ٹائم آئے گی یہ انسان کو نہیں پتہ، تو انسان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کے تیار ہونا چاہیے۔ اب سو رہے، کیا پتہ سوئے جو ہے وہ پھر اٹھے ہی نہیں، اسی طرح سویا رہ جائے، اس کو موت آ جائے۔ تو اس لیے سونے سے پہلے انسان اذکار پڑھے، باوضو ہو کر سوئے اور توبہ و استغفار کرتا رہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے معصوم تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ سے زیادہ، ایک روایت میں 70، ایک میں 100، کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ تو کثرت سے مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا نہیں، وہ زندہ جاوید اکیلا ہے وہ، اور اکیلے سارے کائنات کا نظام چلانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، اور میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ آیات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انعام میں فرمایا کہ جب تمہارے رب کی نشانیاں آ جائیں گی، یوم یأتی بعض آیات ربک، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جب سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ نے فرمایا لا ينفع نفس ایمانها، جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور جو مومن خیر کا کام نہیں کر رہا تھا، یہ سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ جو ہے توبہ کر رہا ہے، گناہ سے توبہ کر رہا ہے، پھر خیر کا کام کوئی کر رہا ہے، تو اس کا وہ خیر کا کام قبول نہیں ہوگا، اس کی وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ جو پہلے نہیں کر رہا تھا ابھی کر رہا۔ کیا اس کو یہ نشانی سے نظر آئی؟ ابھی جو اللہ نے اتنی نشانیاں بنائی ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس سے اس نے عبرت حاصل نہیں کی۔ تو فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے جو مر جاتے اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ تو دیکھیں یہاں مومن گناہگار کہ جو موت کے وقت توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کا ذکر اللہ نے کافر کے ساتھ کیا۔ یہ بھی کتنی بڑی اس کے لیے، یعنی کتنی شرم کی بات ہے اس کے لیے، اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ تم کیا کافر ہو؟ تم تو مومن ہو، تم تو مسلمان ہو، گناہوں سے تم کافر نہیں ہو جاتے ہو۔ یاد رکھے کفر شرک انسان نہیں کر رہا، ایک گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس گناہ سے کوئی کافر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر شراب پی رہا ہے، سود کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کوئی اور گناہ کر رہا ہے، اور پھر یہ کہے کہ یار یہ کس نے حرام کیا، اس کو میں حرام نہیں مانتا، پھر یہ کافر ہے، پھر یہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کہا۔ اگر اللہ کے حرام کو حلال کہہ رہے، مثال کے طور پر داڑھی ہے، داڑھی نہیں رکھ رہے، کہو بھائی داڑھی رکھو یار، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی سنت ہے، بس یار اللہ مجھے توفیق دے، ٹھیک ہے گناہ گار ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا، اس کو توفیق دے گا، لیکن جو کہ یار داڑھی کہاں سے آئی ہے، داڑھی رکھنا حرام ہے، یہ بندہ جو ہے اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ حدیث ہے، اور داڑھی سارے نبیوں کی سنت ہے، اور یہ رکھنا فطری عمل ہے، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں یار داڑھی رکھنا حرام ہے، پھر یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے اگر انسان سے ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، معافی مانگو اللہ سے فوراً، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر گناہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما،
یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ کون سے لوگ؟ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مومن کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب نہیں، عذاب ہے اس کے لیے، لیکن دردناک عذاب یا عذاب عظیم بڑا عذاب یا عذاب مہین رسوا کن عذاب وہ کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو گناہ گار ہے یہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک گناہ گار جو ایمان لے کر دنیا سے گیا، ایمان لے کر، اور وہ گناہ کہ جن گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان لے گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔